السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا ہی وہ کافروں میں سے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، سب سے پہلے ڈیمانسٹریٹ کرے فرشتوں کے سامنے کہ آدم علیہ السلام کا علم کیسا ہے، اور اس کے بعد ان کو کنونس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیے کہ اب سجدہ کرو، اور وہ سب فرشتے سجدہ کرنے لگے۔ تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کرے، اینجلس کو ایکسپلین کرے، کیا ایکسپلین کرے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ چیز ہم کو اپنے بچوں میں بھی امبائب کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ بچوں کو صرف اتنا بولے کہ نماز پڑھو یا صحیح لباس پڑھو، ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم وہ لوگ ہم سے پوچھیں گے یہ کیوں کرنا، وہ کیوں کرنا۔ تو اسٹارٹنگ سے ہی ہم لوگ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو اس چیز سے ہم لوگ کیا ہے کہ جسٹ بیکاز خالی انسٹرکشنز دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ ہم لوگ کو یہ ایکسپلین کرنا ہے ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا ہے، اور ان کو ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے، اور ان لوگوں کو ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور کیوں عبادت کرنا چاہیے ہم کو اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم کو پتہ چلتا کہ جب اس چیز کا جب حکم ہوا تو شیطان نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ نہیں کیا، اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر کا مطلب کیا، استکبار کا مطلب کیا ہے، وانٹنگ ادرس ٹو تھنک آئی ایم گریٹ ڈسپائٹ نو میٹیریل بینیفٹ۔ ہم لوگ چاہتے کہ لوگ ہم کو اکنالج کریں، مگر اس سے ہم کو کچھ بھی میٹیریل بینیفٹ نہیں ملتا۔ تو شیطان بھی یہ چاہتا تھا کہ کہ اس کو اکنالج کیا جائے، اس کو کیوں آدم علیہ السلام کو کیوں زیادہ پرائیورٹی دی جا رہی شیطان سے۔ تو شیطان نے تکبر کیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک پرائڈ ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کو برباد کر دی۔ تو شیطان انشور کرتا ہے کہ یہ جو پرائڈ ہے انسانیت کی ہر سرکل آف لائف میں، ہر سفیئر میں یہ چیز رہو انسان میں۔ تو آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں بھی جو عالم ہیں ان لوگوں کے اندر بھی پرابلم ہوتا ہے کہ مجھے ایکنالج کرنا چاہیے، میں زیادہ سینئر ہوں تو میری بات سننا چاہیے۔ اور پھر گھر کے اندر بھی ہسبینڈ وائف کے اندر بھی جو پرابلمس ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ چاہتا ہے کہ مجھے ایکنالج کیا جائے، وائف چاہتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، اور آپس میں سبلنگس میں بھی جو پرابلمس ہوتے ہیں کہ میرے فادر مجھے کیوں کنسیڈر نہیں کرتے، میرے مدر مجھے کیوں امپورٹنس نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ ایک گاربیج ڈرائیو کرنے والا آدمی جو ڈرائیور رہتا، جو کچرا اٹھانے والا ڈرائیور رہتا، وہ ڈرائیور بھی سوچتا ہے کہ میں افضل ہوں۔ کیوں افضل ہوں؟ کیونکہ دوسرا جو میرا پارٹنر ہے وہ کچرا اٹھاتا ہے، میں صرف ڈرائیو کرتا ہوں۔ مطلب کہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ تو یہ تو انسانیت کی ہر چیز میں آ گئی یہ چیز۔ اور جیسے کہ فرعون ہے، فرعون کیا بولا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تو بہت زیادہ بلند رب ہوں۔ تو ہر ایک کا یہ پرابلم ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ مجھے اکنالج کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں۔ تو اب دیکھو، اب کچھ پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چاہتے ہیں کہ میرے بچے حافظ بنیں، اور پھر جب بچے حافظ بن جاتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر بھی بنا دیتے ہیں۔ اب پھر وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہمارا بیٹا حفظ کر لیا اور ہمارا بیٹا دنیا کی پڑھائی بھی پڑھ لیا۔ اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شو آف آ جاتا ہے ان کے اندر، اور پھر ویڈیوز بنا کے پوسٹ کرتے رہتے ہیں، پھر بچہ تراویح پڑھتے رہتا ہے، اس کو ٹرافیز ملتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ ایک چال ہے شیطان کی، کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ جب حفظ کرنے کی صلاحیت دیا تو ہم لوگ کو اور عاجز ہونا چاہیے، ہم کو اور ہمبل ہونا چاہیے۔ یہ تجوید جو ہم کو اچھی آتی ہے، ہم جو قرآن اچھا پڑھتے، جتنا بھی اچھا پڑھتے، اس چیز سے ہم کو تکبر نہیں آنا چاہیے کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، لوگ سمجھیں کہ ہاں میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں۔ اور ہم لوگ کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے، گریٹیٹیوڈ، ہمبل ہونا چاہیے، اور یہ چیز پرائڈ کو توڑتی۔ تو ہم لوگ کو ہمیشہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو امپریس کریں، دوسروں کو امپریس نہ کریں۔ اور ابھی شیطان دیکھیے، جو ابلیس اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ابلیس ہیڈ این اوشین آف گڈ، انہیں بہت پہلے بہت عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی شیطان، مگر اس کے اندر کبر چھپا ہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیے۔ تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان تھا ہی کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا یا آدم، اور کہا ہم نے، اے آدم، اسکن، سکون سے رہو، انت و زوجک، تو اور بیوی تیری، مطلب اے آدم السلام، آپ بھی سکون سے رہیے اور آپ کے وائف بھی سکون سے رہیے جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں جہاں رغدن، با فراغت، بنا ٹینشن کے، بنا کسی روک ٹوک کے، حیث شئتما، جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، لیکن نہ قریب جانا، نہ تم دونوں قریب جانا، اثم چھاڑ کے، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے، گنہگاروں میں سے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا، دیکھیے کہ جنت کتنی وسیع ہے نا، جنت کتنی بڑی ہے، دیکھیے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا کہ حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں ہمارے لیے، اور حرام کیا تھا آدم علیہ السلام کے لیے، صرف ایک جھاڑ جو جنت میں تھا۔ جنت کتنی بڑی ہے، کعرض السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کتنی بڑی ہے، اور یہ بس ایک ہی جھاڑ تھا جس کے قریب اللہ تعالیٰ نہیں جانے کے لیے بولے تھے آدم علیہ السلام کو۔
اور رغدن کا مطلب کیا ہے؟ کیئر فری، اینڈ لیس، جتنا چاہے جو چاہے آپ کھا سکتے، کتنے سارے جھاڑ تھے نا. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولے، جو حرام ہے، جو جھاڑ کو کھانا کے لیے حرام بولے تھے نا، اس کو نہیں کھانا نہیں بولے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا بول کے بولے. تو یہاں پر دیکھیے پھر کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، اس سے جو تھے وہ دونوں جس میں، مطلب جنت سے نکلوا دے ان کو. تو دیکھیے شیطان ان دونوں کو پھسلایا. ہم کو بچپن سے یہ کہا گیا تھا نا کہ شیطان بی بی حوا کو پھسلایا اور پھر بی بی حوا آدم علیہ السلام کو پھسلائے. دیکھیے یہ بات غلط ہے. ہم کو قرآن کیا بتاتا کہ شیطان دونوں کو، بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو، دونوں کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا. اور دیکھیے امیجن کریے کہ یہ جو جھاڑ تھا کتنا نہیں ڈھونڈنا پڑا ہوگا نا وہ لوگ کو جھاڑ کو، کیونکہ وہ جنت کتنی وسیع ہے. مگر شیطان اسی طریقے سے کیا کرتا ہے، پہلے قریب لاتا اس چیز کے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا قریب جا کر دیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لاگ ان کر لیں گے، تھوڑا سا ایکسیس کر لیں گے. اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ سک ہو جاتے گناہ کے اندر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتے ہیں کہ حرام کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو دور کی بات، قریب بھی نہیں جانا. ایسی کمپنی میں بھی نہیں بیٹھنا جو لوگ شراب پیتے، ایسے ویب سائٹس کو دیکھنا تک نہیں جہاں پہ ہم کو لگتا ہے کہ کچھ ہماری آنکھوں کا پردہ خراب ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہے، اور تمہارے لیے اس زمین میں مستقر و متاع الی حین، ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک. اب اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اب تم تینوں، کون؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان، تینوں کے تینوں یہاں سے اتر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ اس دنیا میں تم کو ایک ٹھکانہ ہے اور کچھ دن تک فائدہ اٹھانا ہے. تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ورلڈ ہے اٹ از ناٹ اے بیڈ پلیس. اللہ تعالیٰ بولے کہ فائدہ بھی اٹھانا ہے، اس دنیا سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، بٹ بی کیئرفل. ہم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو پتہ چل گیا نا کہ شیطان کس طریقے سے گڈنس سے تم کو دور کر دے گا. شیطان کیا کرتا، دھیرے دھیرے گناہ کے کام کی طرف لے کر جاتا اور پھر ہم کو جو اچھائی ہے اسے دور کر دیتا. بیکاز آدم علیہ السلام نکل گئے نا پھر جنت سے، تو اللہ تعالیٰ یہ لیسن سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین میں بھیجتے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو. اور ہمارے لیے بھی یہ بات ہے. فتلقا، تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اس پر، مطلب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کو بول رہے ہیں، او پیپل لسن ٹو دا اسٹوری آف آدم علیہ السلام. تم لوگ سب، ہم سب، آپ اور میں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اسٹوری سنیں گے. اور ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے اس بات سے کہ آدم علیہ السلام کیا کرے. آدم علیہ السلام گرنے سے پہلے انہوں جب اپسٹ ہو کے، جب ان سے جو گناہ ہو گیا تھا، جب انہوں اللہ تعالیٰ کو پکارے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا کرے تھے آدم علیہ السلام. اور یہ دعا بھی کہاں سے سیکھے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہی تھے جو آدم علیہ السلام کو پکڑ لی، گرنے سے پہلے پکڑ لی. تو ہم بھی جب ڈپریشن میں جاتے، ہم سے بھی جب کوئی گناہ ہو جاتا، تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم کو ڈسپیئر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو قرآن ہے، یہ دس از آور اونلی ہوپ، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ او پیپل لسن ٹو دا اسٹوری آف آدم علیہ السلام، کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرے تو ہماری بھی توبہ ہمیشہ قبول کرنے والے ہیں. ہم کو امید نہیں کھونا چاہیے، ایٹ دا سیم ٹائم ہم کو فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے اس چیز کا. توبہ کرنا چاہیے. توبہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو ریمورس فیل کرنا چاہیے، ہم کو گلٹی فیل کرنا چاہیے، اور اس گناہ سے ہم کو دور ہونا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعا، سب کے سب، فإما، تو جب کبھی، یأتینکم، آئے گی تمہارے پاس، منی، میرے طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، تو جو کوئی پیروی کرے گا، فالو کرے گا میری ہدایت کا، تو نہ کوئی خوف ہوگا اس پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور والذین، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور چھٹلاتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، تو یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ہم لوگ کیا پڑھے دیکھیے کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا اور آدم علیہ السلام کی بھی نافرمانی آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی، آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی. مگر شیطان جب نافرمانی کرا، دیکھیے انہیں اللہ تعالیٰ کو بلیم کرا. انہیں آگے چل کے ہم لوگ پڑھیں گے کہ شیطان کیا بولا کہ اللہ تو نے بھٹکایا مجھے. ایٹ دا سیم ٹائم جب آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی تو انہوں کیا بولے، انہوں تو شیطان کو بھی بلیم نہیں کرے، شیطان میرے کو بھٹکا یہ بھی نہیں بولے. انہوں کیا بولے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہوگا تو مجھے معاف کر دے گا، تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میرا ہی نقصان ہے. تو دیکھیے ہم سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی تو ہم کو کبھی بھی اپنے آپ کی نفس میں ٹٹولنا چاہیے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو رہا. اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے بیٹھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یا دوسروں کو بلیم کرتے. تو کبھی بھی ہماری لائف میں کچھ بھی اگر پرابلم ہو رہا تو ہم کو اپنے آپ کو ہی ٹٹولنا چاہیے کہ میری زندگی میں میں سے کیا نافرمانی کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے. اور پھر
اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیں گے, ہم کو ہدایت کا سامان کریں گے, جیسے کہ قرآن ہے. اور اس سے پہلے بھی جو کچھ بھی ہدایت کا سامان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی میری ہدایت کو فالو کرے گا تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو خوف کب ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم کو فیوچر کے بارے میں سوچے تو خوف ہوتا نا کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اور ہم کو غم کب ہوتا ہے؟ یحزنون مطلب غم, فکر نہیں, غم مطلب ڈپریشن, سیڈنس کب ہوتا؟ ہمارے پاس کی باتوں کو سوچ کے ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو انسان اس قرآن کو یا پھر جو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے اس کو فالو کریں گا تو اس کو نہ فیوچر کا کوئی خوف رہے گا نہ پاس کا کوئی غم رہے گا. تو اب دیکھیے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی لڑکی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, انہیں اسنیک سے کھیلتی اور اس کو ڈر ہی نہیں لگتا اسنیک سے. اگر کسی دن اگر سچ مچ کے اسنیک سے کھیلی, اس کو ڈر نہیں لگ رہا اس اسنیک سے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر خوف ہے مگر اس کو ڈر نہیں لگ رہا. بٹ اس کے اوپر خوف تو ہے نا, ڈینجر میں تو ہے نا وہ لڑکی. آن دی ادر ہینڈ سپوز کریے کہ ایک لڑکی جو ٹیڈی بیئر سے کھیل رہی بٹ اس کو ڈر لگ رہا ہے ٹیڈی بیئر سے اور انہیں رو رہی چیخا ماما کے, بٹ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیٹ گرل از سیف, اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے نا اس کے اوپر. تو یہاں پر دیکھیے ہم کو خوف بھی ہوگا اور ہم کو مطلب جیسے کہ ہم لوگ جب خبر میں رہیں گے تو ہم کو ڈر لگے گا, قیامت کے دن بھی ہم کو بہت ڈر لگے گا, مگر ایکچوئل فیئر ہمارے اوپر نہیں رہے گا بیکاز ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ جنت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی ہدایت کو فالو کرے گا تو اس کے اوپر کوئی خوف اس کے اوپر نہیں رہے گا. لا خوف علیہم, کوئی خوف اس کے اوپر نہیں رہے گا, مطلب کہ ہم کو ڈر تو لگیں گا, خوف تو ہوگا مگر اصل ڈرنے والی بات نہیں رہیں گی, ہم لوگ جہنمی نہیں رہیں گے. اٹ از ایز اف لائک اے گرل ہو از پلئنگ ود اے ٹیڈی بیئر اینڈ شی از ویری مچ اسکیئرڈ. وہ ٹیڈی بیئر بہت ڈرونی ہے, وہ لڑکی ڈر رہی, بٹ ایز پیرنٹس ہم کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر وہ لڑکی اسنیک سے کھیل رہی تو ایون دو شی از ناٹ اسکیئرڈ, جیسے کہ جو کافر ان کو ڈر نہیں لگتا آخرت سے, لیکن وہ لوگ اسنیک کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کے اوپر خوف ہے, آخرت میں ان کو بہت پریشان ہونا پڑے گا. اور یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے شفاء لما فی الصدور, یہ شفا ہے, مطلب اس کے اندر کیور ہے, اس کے لیے کیور ہے جو ہمارے سینوں میں ہے. سینوں میں کیا ہے؟ ہمارا دل. تو دل ہمارا جب بھر جاتا تو ہمارا جو پرابلم سالو کرنے والی جو ہماری جو سلیوشن ہے وہ قرآن میں ہے. اور ہم کو جب کوئی پرابلمس آتے ہیں لائف میں تو ہم لوگ کو اتنا پرابلم نہیں ہوا کہ ہم لوگ بالکل پیرالائز ہو کے بیٹھ جا رہے ہیں, ہم لوگ ڈپریس ہو کے بیٹھ جا رہے ہیں. اور پھر جو دوسرے لوگ کوپ نہیں کر سکتے اپنے پرابلم سے, جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے, جو لوگ ہدایت پر نہیں رہتے, اللہ تعالیٰ کی جن کے پاس ہیلپ نہیں رہتی, وہ لوگ کوپ نہیں کر سکتے پرابلمس کے ساتھ. وہ لوگ یا تو شراب شروع کر دیتے یا پھر بہت سے لوگ تو سوسائٹی کر لیتے. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو پاور دیتی پرابلم سالو کرنے کا. اور پھر سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دا ڈورز آف ہیون آر اوپن, جب گروپس اینڈ گروپس آف پیپل جب لا کے جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے تو وہ ڈورز آلریڈی اوپن رہیں گے, دے جسٹ ہیو ٹو انٹر. اٹ از ایز اف دا ہوسٹ از ویٹنگ فار اس. آن دی ادر ہینڈ جو جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند رہیں گے. جب پرزنرس کو لایا جائے گا, جب گنہگاروں کو لایا جائے گا, تب جہنم کا دروازہ کھلے گا اور پھر پرزنرس کو اندر کر دیا جائے گا اور پھر دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے والے کام کرنا چاہیے اور ہم لوگ جتنا جلدی ہو سکے جنت میں داخل ہو سکتے. اور پھر جو ہیل کا جہنم میں جانے کے جو کام ہے وہ بہت کم ہے. جیسے کہ ہم لوگ دیکھیں نا آدم علیہ السلام کو پورے حلال چیزیں پورے ہیں, کچھ بھی کھا سکتے تھے وہ. اور جیسے کہ اور پھر حرام چیزیں بہت کم ہیں. اور پھر ہمارے اسلام میں بھی ہم لوگ حلال چیزیں کچھ بھی کھا سکتے, حرام کیا ہے؟ بس چند چیزیں حرام ہے نا, جیسے کہ پورک نہیں کھانا ہے, جس چند ہی چیزیں حرام ہے نا. تو ہم لوگ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرنا چاہیے کہ جنت میں جانے کی جلدی کرے. اور آدم علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے اس سے ہم کو یہ لیسن حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو معاف کرتے اور ہم کو شیطان سے چوکنا ہونا چاہیے. وہ سیدھا ہم کو گناہ کی طرف نہیں جاتا بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کو گناہ کی طرف لے جاتا. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من عذاب النار. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.